ڈپارٹمنٹ میں اپنا کلیکٹر لگا کر پتہ خوری کی جو بات کی تھی اس کی رپورٹ آ گئی ہے. کسٹم ڈپارٹمنٹ نے انکوائری کی اور آفیشیل پیج پہ ان کی رپورٹ آ گئی ہے. میں آپ کو بھجوا رہا ہوں کسٹم کے اپنے ویب سائٹ پہ آفیشیل جو ان کا پیج ہوتا ہے اس پہ. یہ تھوڑا بہت میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا رپورٹ کیا دی ہے. کسٹم ڈپارٹمنٹ نے سمگلنگ اور بتہ خوری کے نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے جس نے کسٹم چیک پوسٹوں پر قبضہ کر کے قومی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا تھا. ذرائع کے مطابق یہ خود کسٹم ڈپارٹمنٹ کہہ رہی ہے اپنے ویب سائٹ پہ جو انکوائری رپورٹ ہے ان کی میں نے آپ کو بھجوا دی ہے. یہ ذرائع کے مطابق کلیکٹر کسٹم کی سہولت سے گزشتہ 6 ماہ سے سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے صوبے کے متعدد چیک پوسٹوں پر قبضہ کر رکھا تھا جس میں زیادہ تر سرحدی علاقے نوکونڈی، ماشکیل، نوشکی اور دالبندی شامل ہیں. اپنا علاقہ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. چیک پوسٹوں پر روزانہ 250 سے زائد گاڑیاں گزرتی تھی. یہ لوڈ گاڑی سے 30,000 روپے صادق سنجرانی اینڈ کمپنی وصول کرتی تھی. چیک پوسٹوں کی بتہ خوری کی وصولی کے انچارج صادق سنجرانی کے بھائی اجاز سنجرانی تھے. جناب اسپیکر یہ میں نے آپ کو بھجوا دی ہے جو رپورٹ ہے کسٹم ڈپارٹمنٹ کی. کیونکہ میں نے بات کی یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے پھر اس کی انکوائری کی اور تقریباً کلیکٹر سے لے کر سپریڈنٹ، ڈپٹی سپریڈنٹ، انسپیکٹر اور سپاہی ملا کے انہوں نے 35 اہلکاروں کا تبادلہ کیا جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کلیکٹر جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے تھے اس کو بھی چینج کر دیا گیا. تو اب میں ریکویسٹ کروں گا یہ باقی ہمارے منسٹر صاحب نے جواب دیا تھا کہ جی بلیسنگ ہے صادق سنجرانی ہمارے لیے کہ چیئرمین کسٹم کے اہلکاروں کو چاہیے عارف جان صاحب کہ وہ اپنے کسٹم کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں نا کہ جو ہے. سر میں وہی بات کر رہا ہوں رپورٹ آ گئی ہے کیونکہ اسمبلی فلور پہ میں نے بات کی اور اسمبلی فلور پہ بات کرنے کے بعد انہوں نے انکوائری کی. اب انہوں نے اپنی رپورٹ بھی دے دی ہے کہ جی بالکل جیسے میں نے بات کی تھی ویسے ہوتا رہا ہے. تو یہ بلیسنگ ہوگا باقی بلوچستان کے لیے. ہمارے جو جیسے علاقو خان بغداد پہ ٹوٹ پڑا، جانی نقصان دیا، انہوں نے ہمارے جو چھوٹے کاروباری ہیں جو زمباد یا قابلی گاڑی یا جو چھوٹے موٹے کپڑے کا، ٹائر کا یا مختلف جو کاروبار تیل کا کرتے ہیں، یہ انہوں نے ان کی معیشت کا قتل عام کیا. وہ لوگ پہلے جو کماتے تھے تھوڑا بہت ان لوگوں کو ملتا تھا. ان کے آنے کے بعد پچھلے 1 سال سے جو ان کا علاقے میں ان کے آفیسر وغیرہ لگے ہیں تو انہوں نے وہ تباہی مچائی ہے کہ وہاں پہ جو کاروبار کرنے والے یا تو آدھے رہ گئے ہیں، کاروبار کرنے والے جو چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے جو آدھے رہ گئے اور جو کر رہے ہیں بھی وہ مجبوری میں کر رہے ہیں کہ جی اگر ہم نہیں کرتے تو یہاں پہ شاید ہماری جگہ کوئی اور آ جائے. تو سر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی پہلے تو میں بات کرتا تھا کہتے تھے جی سیاسی حوالے سے شاید مخالفت ہے اس لیے بات کر رہے ہیں. ابھی میں بات کر رہا ہوں یہ رپورٹ آپ بے شک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ رولنگ دے دیں کہ جو بھی طریقہ کار ہے اس کے بعد جو رپورٹ آنی ہے اس کے بعد جو FIR کٹنا ہے جو ان کے خلاف جو انکوائری اگر پروونشل گورنمنٹ نے رکھنی ہے پروونشل گورنمنٹ نے کرنی ہے تو وہ ان کے خلاف انکوائری کریں اور باقاعدہ طور پر FIR لانچ کریں ان کے خلاف. اس کے علاوہ سر میں 2-3 دفعہ بولتا رہا ہوں، ہمارے آج بھی ہوم منسٹر صاحب نہیں ہیں، کہ یہاں پہ DG لیویز پوسٹیں بیچ رہا ہے. ابھی سے نہیں کافی عرصے سے بیچ رہا ہے. پچھلے دنوں جب میں نے ان کے خلاف یہاں پہ اس اسمبلی فلور پہ بات کی تقریباً 62، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں سے بات ادھر جاتی ہے ادھر لوگوں کو لگا کہ شاید ہمارے جو پیسے ہیں ابھی ہم نے پیسے دے کر ہم لگے ابھی ہمیں واپس میں لیں گے. 62 جو لیویز اہلکار جو ٹریننگ کر رہے ہیں وہاں پہ خوددار میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا یا میرے لوگوں سے رابطہ کیا کہ جی ہم نے پیسے دے کر ہم لگے، آپ ہمارے پیسے واپس دلا رہے ہیں. تو ہمارے پاس کم از کم اپنے ڈویژن کے رخشان ڈویژن کے ہمارے پاس بالکل لوگ ہیں. اگر باقاعدہ طور پر قادر بخش پریکانی جو DG لیویز ہے اگر باقاعدہ طور پر اینٹی کرپشن والوں کو یا آپ کے FIA والے ہیں یا آپ کے جتنے بھی باقی ادارے ہیں جو اینٹی کرپشن کے خلاف کے جو ادارے ہیں، اگر ان کو کہا جائے اور وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو بتانے کے لیے تیار ہیں کہ جی فلاں آدمیوں کے تھرو یہ پوسٹیں بکی ہیں،
اور ان کے تھرو پیسے لیے گئے اور ان کے تھرو پیسے دیے گئے، اس کے بعد ان کے آرڈر ہوئے. بڑی مہربانی آپ کی.